ایک 57 سال کا بوڑھا اپنی 16 سالہ پڑوسن سے پیار کر بیٹھا۔ گندم کی سنہری بالوں سے سنہری رنگت والی لڑکی آج پھر منیب کے خواب میں آ ٹپکی، اور آج پھر وہ پریشان صورت، آنکھوں میں آدھی نیند پڑے اٹھ کے اپنے خواب کو سوچنے بیٹھ گیا۔ عجیب ہی معاملہ درپیش تھا اسے۔ کتنے دنوں سے وہ خود کو ایک بیوہ کے سحر سے نکالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بارہا سر کو جھٹکتا، خیال تبدیل کرنے کی بھرپور سعی کرتا، مگر بے سود۔ زینب پھر سے کوئی روزن کھلا پا کر ذہن کے دریچوں میں گھس آتی، خیالات کے بالا خانوں میں آنچل لہراتی، منیب کی دھڑکنیں اتھل پتھل کرتی رہتی۔ اب تو دماغ کے ساتھ دل کی ریاست پر بھی زینب نے زبردستی اپنی راجدھانی جما لی تھی، گویا منیب کے دل و دماغ کی وہی اکلوتی وارث ہو۔ منیب خود کو سمجھاتا، کوستا اور ملامت کرتا کہ اب تو قبر کی طرف رخ کیے بیٹھے ہو۔ جب وقت تھا تب تو چراغوں میں تیل نہ تھا، تو اب کیا سوجی تجھے عشق لڑانے کی؟ دنیا ہنسے گی تجھ پر، محلے میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو کتنا کوسیں گے۔ اندھے کو دنیا دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں درکار ہوتی ہیں، اور بے ناؤں کو پتنگر بنانے کے لیے صرف ایک بات۔ کوئی کنارہ ملا نہیں کہ مخلوق کے ہاتھ ٹھٹھا لگانے کو شغل آ گیا۔ منیب کی اپنے دل و دماغ سے یہ لڑائی پچھلے 1 ہفتے سے جاری تھی۔ دن بھر خود سے لڑتا، اپنی کیفیات پر قابو پاتا، اپنی بے مخار سوچوں کو دھارے میں بہتا رہتا، مگر شام پڑتے ہی خود پہ لگائے گئے سارے پہرے توڑ کر اس کے قدم زینب کے کوچے کی اور اٹھ جاتے۔ کوئی پہر وہ زینب کو صرف ایک جھلک دیکھنے کو یہاں وہاں ٹہلتا، حیلوں بہانوں سے گزار دیتا۔ ایسا ہرگز نہ تھا کہ وہ کمزور وجود اور درمیانے قد کا مالک بوڑھا منیب کوئی رنگین مزاج شخص رہا تھا۔ جوانی کے دور قیامت میں رومانیت مفقود تھی، بلکہ اس نے تو اپنے شباب میں بھی ایسی کوئی کہانی نہ چھوڑی تھی جو منیب کے نام زبان زاد عام لانے کے باعث بنتی۔ وہ تو اس قدر سادہ اور کم گو طبیعت کا مالک تھا کہ اپنا حق اور حصہ طلب کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچا کرتا۔ پیدا ہوا تو باپ نے بڑے چاؤ سے اس کا نام منظور احمد رکھا، مگر ماں پیدائشی توتلی تھی، سو ان کی زبان منظور سے آشنا نہ ہو سکی۔ منظور پہلے اپنی ماں اور پھر رفتہ رفتہ سب کے لیے منیب بن گیا، اور کچھ سالوں بعد منیب بھی مختصر ہو کے منیب بن گیا۔ گھر کی پہلی اور اکلوتی نرینہ اولاد ہونے کے ناطے منیب کے حصے میں والدین کی طرف سے بے پناہ محبت آئی۔ منیب کے بعد 2 سال کے وقفوں سے 3 بیٹیاں ہوئی۔ اب 10واں درجہ بھی پاس نہ کیا تھا، ماں باپ اپنی تینوں بیٹوں کا بوجھ اور ذمہ داری منیب کے کمزور کندھوں پر ڈال کے ملک عدم کی راہی ہو گئے۔ والدین کے گزر جانے کے بعد منیب اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر 4 پیسے جوڑ کر محلے میں چھوٹی سی دکان ڈال دی۔ دن بھر دکانداری کرتا اور رات گئے در بند کر کے گھر لوٹتا۔ تھکن اتنی زیادہ ہوتی کہ بہنوں سے بھی نہ بانٹ پاتا، اور چارپائی پر کمر ٹکاتے ہی سد بدھ جاتی۔ اگلے دن کا سورج ابھرنے سے قبل منیب پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ زندگی یوں ہی گن چکر بنی رہی، اور جانے کتنے سال دبے پاؤں بیچ میں سے کھسک گئے۔ گھر میں پیچھے بیٹھی 3 جوان اور کنواری بہنوں کا پاس تھا، یا آخری درجوں کو پہنچی ہوئی منیب کی شرافت کہ اپنی گلی سے گزرتے ہوئے بھی نگاہیں زمین پر رکھ کے چلتا، کہ جا کے کسی میٹیار سے عشق لڑاتا۔ کسی غیر عورت پر پڑ جانے والی بے اختیاری نظر کے علاوہ دوسری نگاہ ڈالنا بھی حرام سمجھتا، کہ گھر میں اپنی بھی 3 جوان بہنیں بیٹھی ہیں۔ محلے بھر میں منیب کی شرافت ضرب المثل تھی، اور مائیں اپنے جوان بیٹوں کو منیب کی مثال دے کر شرافت کے سبق پڑھاتی۔ کبھی خود کو سنوارنے کی تمنا نہ رہی، کبھی بالوں کو تیل لگایا، اور نہ ہی کبھی کسی نے منیب کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ ہمیشہ مٹی رنگ کے کپڑے زیب تن کیے۔ ایک بار عید شوال پر بہنیں منیب کے لیے کرکراتے ہوئے سفید تھان سے جوڑا کٹوا کے لائیں، تو منیب نے پہننے سے انکار کر دیا اور بولا، من میلا ہو تو تن پہ اجلے کپڑے ڈالنے سے بھلا کیا حاصل۔ دکان چھوٹی سی تھی، آمدن کم تھی، اور مہنگائی زیادہ۔ فرنیچر اور سونے کے بھاؤ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اور بڑی 2 بہنوں کے جہیز جوڑتے جوڑتے منیب کے اپنے سر میں چاندی کے تار جھانکنے
لگ گئے۔ تینوں بہنیں منیب سے بارہا اپنی شادی کے لیے اصرار کرتی، مگر منیب نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک تینوں ہمشیرگان کے ہاتھ سے پیلے نہ ہوتے وہ اپنے سر پر صحرا نہیں سجائے گا۔ دو بہنوں کے فرض سے سرخروئی ہوئی اور تیسری بہن کی بارات اٹھنے تک منیب اپنی عمر کے اس حصے میں آ پہنچا کہ اپنی شادی کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی۔ اس نے اپنے اکیلے پن سے یارانہ باندھ لیا تھا۔ عجیب ہی کوئی سادگی اور خلوت پسندی بڑی تھی اس کی طبیعت میں۔ دو وقت کی روٹی ہوٹل سے کھا لیتا، مگر کسی پر بوجھ بننا منیب کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ اہل محلہ میں کوئی بڑے بزرگوں نے منیب کو پاس بٹھا کر سمجھایا اور شادی کا مشورہ دیا، مگر منیب مان کے ہی نہ دیا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اب خواب دیکھنے کی عمر گزر چکی ہے۔ یوں بھی تنہا رہنے کی عادت اب اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ وہ اپنے گھر میں کسی نئی ہستی کا وجود اضافی سمجھتا۔ بالآخر بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کا اصرار بھی دم توڑ گیا اور وہ اپنی اولاد اور زندگی کے بکھیروں میں یوں الجھ گئیں کہ مہینوں اکلوتے بھائی کی خیر خبر لینا یاد نہ رہتا۔ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پر چلتی رہی اور منیب کا سر مکمل سفید ہو گیا۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی کالا بال نہ ملتا۔ اس نے زندگی کے 5 عشرے بھی گئے برسوں میں پورے کر لیے تھے اور اب چھٹے کی طرف دوڑ تھی۔ اب تو اس کا اپنا شمار بھی محلے کے بڑے بزرگوں میں ہونے لگا تھا اور چھوٹے لڑکے لڑکیاں سب اسے چاچا منیب کے نام سے مخاطب کرتے۔ پھر اب اس بڑھاپے میں دل پر ایسی کیا آفت آ پڑی تھی کہ وہ زینب کی اداس آنکھوں میں جا گرا۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی اس نے محلے کی ایک شادی میں سیال بادے میں ملبوس مغموم صورت اداسی کے مجسمے کو دیکھ لیا۔ تب سے حرام ہے جو رات کو مکمل آنکھ لگی ہو یا دن میں دکان پر بیٹھے چین آیا ہو، رات کو بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا اور دن میں دکان پر پہلو۔ اندر ایک کشمکش تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس نئی نویلی محبت کے احساس کو دل میں ہی دبا دے، مگر بے سود باہر نکلتا تو گھبراہٹ بڑھ جاتی کہ کوئی اس کی آنکھوں میں زینب کی تصویر نہ دیکھ لے یا پھر اس کے چہرے پر درج اس کا بید ہی نہ جان لے۔ ہفتے بھر سے یہی حال تھا۔ دن بھر زینب کو سوچتا، رات ہوتے ہی وہ منیب کی پلکوں پر آ بیٹھتی اور پھر منیب ستارے گننا شروع کر دیتا۔ کتنی بھول جاتی اور خیال ٹوٹ جاتا تو خود کو ڈانٹتا کہ یہ کیا بچپنا ہے۔ منیب کچھ تو ہوش کر۔ من کا بوجھ طاقت سے بڑھنے لگا تو وہ آدھی رات کو اٹھ کھڑا ہوا اور خود سے 7-8 سال چھوٹے اپنے اکلوتے یار عبدالصمد کا دروازہ دڑا دڑ پیٹنے لگا۔ سب خیر تو ہے نا بڈھے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آدھی کھلی آنکھوں میں حیرت سموئے عبدالصمد نے اپنے یار کو دیکھتے ہی دریافت کیا۔ وہ ہمیشہ منیب سے اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور منیب کو بڈھے کے لقب سے چڑھاتا۔ خیر ہی تو نہیں ہے سمدو، تو چل میرے ساتھ، گھر کیوں ایسی کیا آفت آ پڑی ہے؟ کچھ پھوٹو گے بھی سمدو کا فکری لہجہ اجنبی کی بات نہ تھی، مگر منیب یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بلا کیسے اپنے دل پہ ہوئی واردات کا قصہ سنا سکتا تھا۔ سمدو کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور شروع سے آخر تک رام کہانی کہہ سنائی، اور اب سمدو کے کہے دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے۔ منیب نے بمشکل سمدو کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے کہوں کا گلا گھونٹا تو آج ثابت ہوا کہ 60 کو پہنچتے ہی بڈھے سٹیا جاتے ہیں۔ سمدو کے کہے تھم چکے تھے مگر مسکراہٹ اور شرارت نہیں۔ 60 نہیں، صرف 57۔ منیب نے آنکھیں دکھا کر اپنی عمر کی تصحیح کرنا بھی لازمی سمجھا۔ لڑکی کے من میں آپ کے لیے پیار ہے یا نہیں، اپنی والدہ کے پاؤں دھو کر وہ پانی پی لیتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ شارٹ اسٹوری تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے اس YouTube چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔